نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا تھا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، سو آج ہم صرف تیری لاش ہی کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے جو تیرے بعد آنے والے ہیں، اور بے شک ہماری آیات سے اکثر لوگ غافل ہی رہتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور ایک نئے سال کا، اسلامی اور ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم کے مہینے کی دینی اور تاریخی حیثیت کیا ہے، یہی انشاءاللہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اسی نسبت سے سورہ یونس کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور فرعون کا وہ تاریخی واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت جو ہے وہ پانی کے اندر غرق ہو گیا تھا۔ دنیا کی تاریخ اور موجودہ حالات پر اگر آپ غور کریں اور تجزیہ کریں تو بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جو حقیقت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور ان واقعات میں پروپیگنڈا اس طرح کیا جاتا ہے کہ جھوٹ اس قدر بولا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ گزشتہ تاریخ میں بھی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور آج کے دور میں بھی ہمیں ایسی چیزیں جو ہے ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو محرم الحرام کی شرعی حیثیت ہے، اس کے مقابلے میں ایک پروپیگنڈا ایسا کیا گیا کہ اس کی وجہ سے لوگ محرم کی حیثیت بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان کا سوگ منایا جائے، تعزیے نکالے جائیں اور ماتمی جلوس نکالے جائیں اور غم و اندوہ کا اظہار کیا جائے۔ ہمارے ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری میڈیا بھی جو ہے وہ اس کی پوری تشہیر کرتا ہے اور سرکاری سطح پہ باقاعدہ سوگ منایا جاتا ہے، اور بالخصوص 9 اور 10 محرم کو، عاشورہ کو، جو خرافات اور بدعات کا ارتکاب ہوتا ہے جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس کے مقابلے میں محرم کی صحیح شرعی حیثیت کیا ہے، انشاءاللہ آج کا ہمارا یہی موضوع ہے
اور اسی مناسبت سے میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ تاریخی واقعہ بیان کیا جائے گا جس کی وجہ سے یوم عاشوراء کو دین کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بدعات اور خرافات ہیں ان سے ہم نجات حاصل کر کے اس کی تاریخی حقیقت کو سمجھ کر سنت رسول کے مطابق عمل کریں تاکہ ہم اجر و ثواب بھی حاصل کر سکیں اور بدعات اور خرافات سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تاریخی لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دینی لحاظ سے بھی اس مہینے کو اسلام میں بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے اس کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر تقدس اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ ان کو حرام مہینے کہا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ المحرم قرار دیا ہے، اللہ کا مہینہ محرم۔ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کو واضح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ قرار دیا ہے۔ تاریخی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہی وہ مہینہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کی یہ کشمکش اپنے انجام کو پہنچی، اور یوم عاشوراء 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ یہ دراصل وہ تاریخی واقعہ ہے جس نے تاریخ کے دہارے کا رخ موڑ دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی جگہ زمین کے اندر جو ہے وہ خلافت اور نیابت کا مقام عطا کیا، اور ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی اور ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے اہل ایمان کی، صحابہ کرام کی مجلس سے مشاورت طلب کی تاکہ مسلمانوں کا ایک کیلنڈر بنایا جائے، تو پھر اتفاق سے یہ طے پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کا آغاز قرار دیا جائے، اور محرم سے جو ہے وہ اس کی ابتدا اور اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور واقعہ ہجرت کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی تاریخی لحاظ سے اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ واقعہ کہ فی الواقع اس واقعے نے بھی دنیا کے اندر تاریخ کا جو ہے وہ رخ تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اقتدار اور اختیار بخشا، اور دنیا کے اندر امت مسلمہ کو قیادت کا منصب جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ اتفاق سے اسی مہینے کے اندر یوم عاشوراء کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، لیکن اس مہینے کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کے تاریخی اور مستند واقعات ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ یوم عاشوراء کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے۔ تاریخی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے کسی کی شہادت کے اوپر صدیوں سوگ منانا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے نزدیک اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کے اختتام پہ آپ کے سامنے یوم عاشوراء کی جو تاریخی یا دینی حیثیت ہے اس کا ذکر بھی آئے گا، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔
تو آج میں آپ کے سامنے اسی تاریخی واقعے کو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جس میں دراصل ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان بھی ہے، بہت سارے سبق بھی ہیں، اور ہماری تعلیم و تربیت کے لیے بڑی رہنمائی بھی موجود ہے۔ اور جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ دراصل دو کردار ہیں جو پوری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر یہ دو کردار ہمیشہ آپس میں جو ہے وہ باہم کشمکش کے اندر رہے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام ہیں جو حق کے علمبردار ہیں، اور دوسری طرف فرعون ہے جو باطل کا پرستار ہے۔ تو یہ حق والباطل کا مارکا ہر دور میں جو ہے جو وہ لگا رہتا ہے، اور آج کے دور میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حق اور باطل کا مارکا برپا ہے۔ تو اس موجودہ دور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس واقعے سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملے گی، اور انشاءاللہ اس کا ذکر بھی جو ہے وہ درمیان میں مناسب مقامات پر موقع کی مناسبت سے آئے گا۔ سورہ یونس کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس جو واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ پانی کے اندر غرق ہوا تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تیری مہلت عمل ختم ہو رہی ہے اور تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے ایک حد مقرر کر رکھی ہے کہ موت کے آثار سامنے آنے سے پہلے اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک جان مرخرے کے اندر اٹکتی، جب موت کے آثار سامنے آ جائیں تو اس کے بعد توبہ کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرعون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ مصر کے تخت سلطنت پہ جو کوئی بھی حکمران فرمان روا بادشاہ بیٹھتا تھا، اس کا لقب جو ہے وہ فرعون ہوتا تھا۔ فرعون کوئی ایک شخص نہیں ہے بلکہ فرعونہ کی پوری ایک تاریخ ہے۔ تو جو لوگ اس وقت اس حکمران ہوتے تھے مصر کے، وہ فرعون کہلاتے تھے، اور فرعون کا لفظی معنی جو ہے وہ سرکش اور باغی کا ہے، اور سورج دیوتا کی اولاد فرعون کو سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اہل مصر سورج کو جو ہے وہ مہادیو یا رب اعلیٰ کہتے تھے۔ اسی بنیاد پہ فرعون یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ تو گویا کہ زمین پر فرعون یعنی سورج دیوتا کا یہ جسمانی مظہر یا اس کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ قبطی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو یہ دو قومیں یا دو نسلیں تھیں وہاں آباد تھی مصر کے اندر۔ قبطی جو نسل تھی وہ ظاہر ہے کہ حکمرانوں کی نسل تھی، اور اس کو اس وقت جو نسلی جو ہے وہ منافرت اس قوم کے اندر پیدا کی گئی تھی، اس کے لحاظ سے قبطی اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ سمجھتے تھے، اور اپنے مقابلے میں بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور شاید اتنا تفصیل سے قرآن مجید کے اندر کسی اور پیغمبر کے واقعے کو بیان نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت اور پیشوائی کا منصب حاصل تھا، اور موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل ہی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اب جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے معزول کیا، تو ان کی پوری تاریخ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی، تاکہ امت مسلمہ اس سے عبرت حاصل کرے اور ان چیزوں سے پرہیز کرے اور بچے جن کی وجہ سے وہ قوم اس عظیم منصب سے جو ہے وہ معزول کی گئی ہے۔ فرعون انتہائی جابر، ظالم، سرکش اور باغی، فاسق اور فاجر اور خدائی کا دعوے دار مطلق العنان حکمران تھا، اور بنی اسرائیل کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ یہ طعنہ دیتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے۔ تو نجومیوں نے ایک پیشن گوئی کی اور اسے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تمہارے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ تو دراصل یہ جو جابر اور ظالم حکمران ہوتے ہیں
یہ اندر سے بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور معمولی سی اگر ان کے قانون کے اندر کہیں سے بھنک پڑ جائے کہ ہمارے اقتدار کو فلاں جگہ سے خطرہ ہے، تو پھر وہ اس کے خلاف بڑی بڑی کارروائیاں کرنے اور بڑے بڑے ظلم کرنے سے جو وہ گریز نہیں کرتے۔ حقیقت میں ان کو اپنی کمزوریوں کا علم ہوتا ہے، بظاہر وہ بڑے طاقتور نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بڑے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب اسے یہ بتایا گیا کہ نجومیوں نے یہ بتایا کہ تیرے اقتدار کے لیے خطرہ ہوگا بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والا بچہ، تو اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ وہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور تمہاری نسل کشی کے لیے تمہارے لڑکوں کو ذبح کروا دیتا تھا، ان کو قتل کروا دیتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے بہت جو ہے وہ بڑی آزمائش کی ہے بنی اسرائیل۔ تو اس طریقے سے اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا۔ جب ان کی نسل ہی نہیں چلے گی، جب وہ لڑکا جو پیدا ہوتے ہی میں اس کو جو ہے وہ ختم کروا دوں گا، تو میرے اقتدار کے لیے وہ خطرہ کیسے بنے گا۔ تو دیکھیے ایک طرف تو اس کا یہ منصوبہ تھا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبہ بندی کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو اپنے کرم سے نوازنا چاہتے تھے جن کو زمین میں کمزور اور غلام بنا لیا گیا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو زمین کا وارث بنائیں۔ یعنی یہ کمزور بنی اسرائیل جو تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ فرعونیوں کی جگہ جو ہے زمین کا وارث بنایا جائے اور دنیا کا امام اور پیشوا بنایا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس جو ہے وہ ارادے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایک عظیم الشان جو ہے وہ منصوبہ بندی اور ایک تدبیر اختیار کی، اور وہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طریقے سے غالب آئی، اس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان کی گئی ہیں، اور انہی کا ایک خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کہاں کب کس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں، انسانوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مشرکین نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جب اپنی تدبیر کرتے ہوئے یہ کر رہے تھے کہ یا تو تمہیں جو ہے وہ مکے سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، یا تمہیں قتل کر دیا جائے، یا تمہیں قید میں ڈال دیا جائے، یہ تو منصوبہ وہ کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوری قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جس طریقے سے اہل مکہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے نکالا، مدینہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار اور اختیار سونپا، اور پھر انہی کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ فتح ہوا۔ تو وہ کمزور جو مکے کے اندر دبا لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتور بنا دیا، ان کو اقتدار اور اختیار دے دیا۔ اس طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے فرعون کے اوپر غلبہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام عمران تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تیسری نسل سے تھے، والدہ کا نام یوکبد تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی تھے، جن کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کو میرا شریک کار بنا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور پھر دونوں بھائیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ فرعون کے پاس جو ہے وہ دعوت لے کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب کبھی ان کے لیے اگر کوئی خطرہ ہو تو پھر اس بچے کو ایک تابوت کے اندر ڈال کر جو ہے وہ پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے موسیٰ کی ماں، ہم اسے تیری طرف واپس لوٹائیں گے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بھی بنے گا، اور پھر اس کو ہم نبی اور رسول بھی بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ جب اس بچے کے بارے میں خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک تابوت میں ڈال کر جو ہے وہ پانی کے اندر ڈال دینا، اور جب اسے تابوت کے اندر ڈال کر بچے کو پانی کے حوالے کر دیا گیا تو وہ تابوت جو ہے وہ تیرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچا جہاں فرعون اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے باغ میں تفریح کر رہا تھا، سیر کر رہا تھا۔ تو اس تابوت کو پھر اس نے دیکھا اور باہر نکلوا دیا۔ جب اسے باہر نکلوایا تو اسے کھولا گیا تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت وجیح شکل والا ایک معصوم سا بچہ ہے۔ اسے دیکھ کر وہ حیران بھی اور خوش بھی ہوئے۔ تو اس کی اہلیہ نے کہا، اللہ کی حکمت اپنی جگہ کام کر رہی تھی کہ یہ بڑا خوبصورت اور معصوم بچہ ہے، اس کو اگر ہم اپنے گھر لے جائیں اور پالیں اور ہمارے گھر کے اندر ہی یہ پہلے بڑھے اور بڑا ہو تو یقیناً یہ اس کے بعد پھر ہمارا ہی وفادار ہوگا۔ اسے نکال کر گھر لے گئے اور اس کے بعد اس کے دودھ پلانے کا انتظام کیا۔ دودھ پلانے کے لیے بہت ساری خواتین کو لایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے تھے، اس لیے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کام کر رہی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم تھا، وہ اس تابوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے کنارے کنارے چل رہی تھی اور فرعون کے اس جو ہے وہ محل کے اندر پہنچ گئیں، اور انہوں نے اجنبی بن کر جو ہے یہ کہا کہ اگر یہ بچہ دودھ نہیں پیتا تو میں بھی ایک خاتون کو جانتی ہوں، اگر آپ لوگ کہیں تو اسے لے آیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس خاتون کا دودھ پی لے بچہ۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر جاتی ہیں اور جا کر والدہ کو لے آتی ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود میں آتے ہیں تو دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ لوگ بڑے خوش ہوئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ ہم تیرے بچے کو تیری گود میں بھی واپس لوٹائیں گے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائیں گے اور اس کے بعد اسے نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز کریں گے، تو اب ایک وعدہ جو ہے وہ یہاں پورا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کے گھر کے اندر ماں کی گود میں پڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں اس طریقے سے کار فرما ہوتی ہیں، اس کی قوتیں اس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ قادر و قیوم ہے۔ کیسے اس کی حکمتیں کام کر رہی ہیں اب کسی کو کیا معلوم کہ فرعون اپنے گھر کے اندر کیا موسیٰ کو پال رہا ہے، وہی موسیٰ کل جو ہے وہ فرعون کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طریقے سے آج بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ فرعونی قوت کے مالک جو ہیں بڑے دندناتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہمیں معلوم نہیں کہاں کس طریقے سے کام کر رہی ہیں، اس لیے کہ ظالم دنیا کے اندر ایک حد تک جو ہے اس کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، پھر اس حد سے جب وہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ بے آواز لاٹھی جو ہے وہ پھر برستی ہے اور پھر ظلم کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی سپر پاور برطانیہ، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت پہ سورج غروب نہیں ہوتا، تو آج بیچاروں کو سورج طلوع نہیں ہوتا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نیست و نابود ہوئی اور تباہ و برباد ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ روس کی صورتحال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی یہ دو بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ تو اب جو تیسری بڑی قوت ہے جس نے اس وقت دنیا کے اندر پنجے گاڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہ ریت کا گروندا ثابت ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور ہماری آزمائش کے دن شاید ابھی باقی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ظالموں کو جو ہے پنپنے کا موقع اس طرح دے کہ وہ پوری دنیا کے اوپر غالب ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے اقتدار اور اختیار کے اندر رہیں، تو پھر دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے اور دنیا ظلم اور فساد سے بھر جائے۔ اللہ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے، البتہ اہل حق کی آزمائش کے لیے اور ظالموں کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد ان کے اوپر حجت اللہ کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے، پھر ان کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب کا کوڑا بن کر برستی ہے ان کے اوپر۔ تو اس وقت تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ظالم لوگ جو ہیں وہ اقتدار اور اختیار کے اوپر جو ہے وہ قابض رہتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پہنچا دیا۔ اب وہی وہیں پہ ایک شاہی ماحول کے اندر جو ہے وہ پہلے بڑے، اور جب وہ جوان ہوئے تو ایک دن ایک واقعہ ایک حادثہ پیش آیا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک قبطی نسل کا ہے، فرعون کی نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل میں سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے۔ اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کمزور لوگ تھے، ان کو دبا لیا گیا تھا، اور قبطی اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہا تھا کمزور انسان کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کمزور انسان کا ساتھ دیا
اور وہ کپتی جو ظلم اور زیادتی کر رہا تھا اس کو ایک گونسا مارا اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ دراصل کسی کو بھی تھپڑ یا گونسا قتل کرنے کے لیے نہیں مارا جاتا، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی حکمتیں کار فرما تھی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طریقے سے جو ہے اس کے بعد کچھ اور واقعات بھی رونما ہوئے، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پیشنگوئیاں ہونے لگیں کہ شاید یہی وہ شخص ہے جو فرعون کے اقتدار کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ایک دن ایک اجنبی شخص آ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دیتا ہے، آپ کو ابھی نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ آپ کے قتل کے ارادے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور حکومت کے ایوانوں میں اس پہ مشورے ہو رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ قتل کرا دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس کے خیر خواہانہ مشورے کے اوپر عمل کرتے ہوئے مصر سے جو ہے وہ ہجرت کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرتے نکلتے ہیں، یہ آپ کی پہلی ہجرت تھی اور ہجرت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آپ سن چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بڑی معروف ہے جس کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی ہجرت تھی، آپ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین کا علاقہ اس وقت ایک آزاد علاقہ تھا اور فرعون کی دسترس سے اور اس کی حکومت سے اور اس کے اقتدار اور اختیار کے دائرے سے باہر تھا۔ تو مدین میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مدین میں ایک کنویں کے اوپر پہنچے تو وہاں لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے اور وہاں ایک کنارے پہ وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا انہوں نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب جو خیر بھی تو میرے اوپر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس خیر سے بھی تو مجھے نوازے میں اس کا ضرورت مند اور محتاج ہوں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں وہاں دو خواتین ہیں، دو لڑکیاں ہیں جو کنارے پہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں، اور پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لڑکیاں ہیں، گھر کے اندر کوئی مرد کام کرنے والا نہیں ہے، تو ہم جانوروں کو آخر میں پانی پلاتی ہیں جب یہ مرد لوگ جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی یعنی مردوں اور خواتین کا جو اختلاط تھا، دیندار لوگ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن مجید بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے بھیجا تھا تو وہ شرماتی ہوئی جو ہے وہ ان کے پاس آئی تھی، اور جب وہ لڑکیاں وہاں پہ کھڑی تھیں تو وہ مردوں سے الگ ہو کر کنارے اپنے جانوروں کو روکے ہوئے جو وہ کھڑی تھی۔ تو دراصل یہ شیطانی حربہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا باہمی اختلاط، محرم اور غیر محرم کی تمیز ختم ہو جائے اور انسان بالکل جانوروں کی طرح جو ہے گلا بن کر جو ہے زندگی بسر کریں۔ کسی بھی دور میں جو ہے دیندار لوگوں نے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ تو یہ لڑکیاں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو وہ شعیب تھے جو پیغمبر تھے، اور بعد نے کہا کہ شعیب نام کے کوئی دوسرے بزرگ تھے، واللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان لڑکیوں سے انہوں نے جانوروں کو لیا اور ان کو وہاں جو ہے وہ پانی پلا کر ان کے حوالے کر دیا۔ وہ گھر جا کر اس اجنبی شخص کے بارے میں اپنے والد سے اس کا ذکر کرتی ہیں، تو والد ان میں سے ایک کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو کہ اگر وہ آدمی وہیں ہے تو اسے جو ہے وہ لے آؤ۔ جب وہ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر چلنے کی دعوت دی تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، اور جب حضرت شعیب کے پاس وہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو پوری رودات تھی، سرگزشت تھی، اس کو ذکر کیا حضرت شعیب کے سامنے۔ تو حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے لیے یہاں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں، تم ہمارے گھر میں رہو۔ البتہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ میں بوڑھا آدمی ہوں، معذور بھی ہوں، اور گھر میں دو جوان لڑکیاں ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ اس گھر میں رہنے کے لیے تمہیں ایک لڑکی سے جو ہے وہ شادی کرنا پڑے گی، اور اس کا مہر گویا کہ یہ قرار پایا کہ 8 سے 10 سال تک تم ہمارے ساتھ رہو، ہمارے گھر میں رہو، اور ہمارے گھر کے جو باہر کے کام ہیں وہ کر دیا کرو، تم ایک لڑکی کا تیرے ساتھ نکاح کرا دیتا ہوں۔ دیکھیے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ جو خیر بھی تو میرے اوپر نازل کرے میں اس کا محتاج اور ضرورت مند ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ خیر نازل کیا کہ ان کو ٹھکانہ دے دیا، گھر دے دیا، اہل و عیال دے دیے، ان کا ایک لڑکی سے نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد اس گھر کے اندر وہ رہنے لگے، اور وہ 8-10 سال کا جو معاہدہ تھا اسے پورا کرنے کے بعد
پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ واپس جو ہے وہ مصر کی طرف جاؤں تاکہ وہاں جا کر صورتحال کو دیکھا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین سے پھر واپس نکلتے ہیں مصر کی طرف، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شام اور فلسطین کی طرف نکلے تھے اور پھر ادھر سے ہوتے ہوئے مصر گئے تھے، اور بعد نے لکھا ہے کہ مدین سے جو ہے وہ مصر کی طرف نکلے تھے۔ بہرحال وادی سینا کے راستے انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا اور یہ دوسری ہجرت تھی ان کی۔ راستے میں جب انہوں نے دیکھا ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا اور سردی کا موسم تھا، تو انہیں ایک جگہ پہ کچھ آگ سی نظر آئی، یہ کوہ طور کے اوپر انہیں آگ نظر آئی پہاڑ کے اوپر۔ تو بچوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہریں، میں دیکھتا ہوں اگر کوئی آگ ہو تو وہاں سے لے آتا ہوں، کچھ کھانا وغیرہ بھی پکا لیں اور وہ کچھ حرارت کا ذریعہ بھی بن جائے، سردی سے بچنے کا ذریعہ بھی۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تجلی دکھائی جس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آتا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی، سورہ قصص میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ انی انا اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان پہ وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں جو رب ہوں تمام جہانوں کا۔ اور سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور اپنے جوتے اتار دو کہ تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ تو یہ آداب اور تواضع کی ایک علامت ہے، جیسے ہم مقدس مقام مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ میں جاتے ہیں تو اپنے جوتے اتار لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد ان پر جو وحی نازل فرمائی، فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی بے شک اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، اور جس چیز کا سب سے پہلے حکم دیا نبی اور رسول بنانے کے بعد وہ تھا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ سبحان اللہ، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس نماز کی درجت جو ہے اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، کہ ایک اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما رہے ہیں اور پہلا حکم یہ دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اس امت کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی نماز کی یہی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی نماز قائم کیجئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور عالم نزع میں تھے، تو لوگوں نے کان لگا کر سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جو الفاظ تھے وہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی ایک طرف اللہ کے جو ہے وہ عبادت، اس کا حق کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی دیکھ بھال کرنا، اور دوسری طرف کمزوروں کا خیال کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو غلام ہیں، جو نوکر ہیں، جو غریب اور مسکین لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یعنی ایک طرف اللہ کے بندوں میں سے کمزور لوگوں کے حق کا ذکر کیا اور دوسری طرف اللہ کے حق بندگی میں سب سے اہم عبادت نماز کا ذکر کیا۔ تو اس نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ 5 وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں اور کبھی بھی بغیر کسی عذر شرعی کے نماز کو ترک نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بہت سارے دیے گئے، لیکن 2 معروف معجزے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اور اس کے بعد حکم دیا۔ ایک وہ عصا تھا جو آپ کے پاس ہوتا تھا کہ اس کو زمین کے اوپر ڈالتے تھے تو بہت بڑا عائدہ اور ناگ بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا ید بیضا تھا کہ ان کو فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، جب اسے بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ چمکتا تھا۔ یہ معجزے دے کر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا فرمائی، اس میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب، وہ بڑی مشہور دعا جو اکثر دروس کے اور تقاریر کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مدد بھی مانگی کہ اے میرے رب، میرے بھائی حضرت ہارون کو میرے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے میرا مددگار اور میرا معاون بنا دے اور اس کام میں میرا شریک کار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر بھی وحی نازل فرمائی اور ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ اذهبا الی فرعون،
تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس کہ اسے جو ہے وہ میری طرف بلاؤ، اللہ کی بندگی کی طرف جو ہے اسے دعوت دو۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں اس میں دیکھیے کہ ایک دائی کے لیے بڑی رہنمائی موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب دعوت کے کام کے لیے نکلیں، ہم کسی کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے نکلیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس کے بعد کسی دوسرے آدمی کو ساتھ لے کر نکلیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے سے بہتر آدمی کو تلاش کریں، جس کی زبان کے اندر تاثیر ہو، جو زیادہ علم رکھنے والا ہو، اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ کہ اکیلے آدمی کی بنسبت جو ہے اگر وفد کی صورت میں نکلتے ہیں دعوت کے کام کے لیے تو یہ انبیاء کی سنت بھی ہے اور اس میں زیادہ بہتری اور بھلائی بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو یہ حکم دیا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ دونوں بھائی فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا، حدود سے نکل گیا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جاؤ اس کے پاس اور اسے جب تم دعوت دو گے تو دعوت اس طریقے سے دینا کہ قولا لینا، بڑی نرمی اور حلاوت اور پیار و محبت کے ساتھ اسے دعوت دینا، اور فرمایا کہ شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جتنا بڑا سرکش اور باغی کیوں نہ ہو، جب اسے دعوت دی جائے تو دعوت کا اسلوب جو ہے وہ بڑا شیریں اور بڑا مٹھاس والا اور پیار و محبت والا ہو۔ آج کے دور میں بعض داعیان اللہ کا اسلوب جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کاٹ کھانے والی بات ہوتی ہے، یعنی بڑے اس طریقے سے جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں کہ گویا کے سر میں ہتھوڑا مارا جا رہا ہے۔ یہ اسلوب جو ہے وہ حکمت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی اللہ کی طرف بلاؤ کیسے؟ عمدہ نصیحت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا وفادار ہے، یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، یہ مجھے جو ہے وہ غلط کاری سے روک رہا ہے اور ٹوک رہا ہے، میرے اوپر کوئی اپنی دونس نہیں جما رہا ہے، بلکہ جو ہے اسے میری خیر خواہی مطلوب ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کو اللہ کی طرف بلایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ بات اتر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو اس بات کا حکم دیا کہ فرعون کو اس طریقے سے دعوت دو، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرنے والا نہیں تھا، اس نے انکار کر دیا اور نہیں مانا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا جو اس کے مشیر وغیرہ تھے، جس میں حامان اور دوسرے لوگ تھے، اور ان سے کہا کہ یہ جو موسیٰ اور ہارون ہیں یہ دراصل تمہاری زمین سے بے دخل کر دینا چاہتے ہیں اور تمہارے اقتدار اور اختیار سے تمہیں جو ہے وہ محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہاری زمین سے جو ہے وہ بے دخل کر دینا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا طاقتور حکمران ہے جس کی اتنی عظیم سلطنت ہے، اور دو افراد اس کے پاس جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، تو وہ اپنے حواریوں سے یہ کہتا ہے، اپنے مشیروں سے یہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں زمین سے بے دخل کر کے اقتدار اور اختیار تم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جابر اور ظالم حکمران خواہ کتنی قوت کے طاقت کے مالک کیوں نہ ہوں، یہ بڑے کمزور سے انسانوں سے بھی جو حق پرست ہوتے ہیں ان سے ان کے دل دہل جاتے ہیں اور یہ ڈر جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو فرعون کی جگہ وقت کا حکمران اس وقت جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت دنیا کے وسائل اس کے پاس ہیں، بعض بڑے کمزور انسانوں سے جن کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ غاروں میں چھپے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اب ان کے پاس اس کے مقابلے کے لیے اس کی طرح کے نہ جہاز ہیں، نہ ایٹم بم ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ وہ فوج ہے، نہ کچھ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسے زمین سے کیسے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے اقتدار کے لیے کیسے خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے ظالم اور جابر حکمران جو اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہوتے ہیں، وہ اندر سے بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور انہیں حق پرست لوگوں سے اگرچہ وہ بہت کمزور کیوں نہ ہو ان سے ہمیشہ ڈر لگتا رہتا ہے اور خطرہ رہتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو اس وقت جو ہے وہ فرعون کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے مشیروں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے اور ان سے مشورہ کرتا ہے کہ اب کیا کیا جائے اس کے مقابلے میں۔ وہ اسے یہ مشورہ دیتے ہیں، بھئی اگر یہ جادوگر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگر کہتا تھا، ان کے معجزے کو ٹھکراتا تھا اور انکار کرتا تھا، اور حق کے سامنے جھکنے کے بجائے اس نے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرتا ہے کہ میں اپنے جادوگروں کو لے آتا ہوں اور تم سے مقابلہ کرواتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد فرعون نے جو ہے وہ پوری سلطنت سے جو ہے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور وہ اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو جو ہے وہ جادو کے زور سے
سانپ بنانے کی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ صلاحیت رکھتے تھے، اور اس طریقے سے وہ سارے مطلب یہ ہے کہ جادو کے وہ کرتب بنا کر لے آئے۔ اور ایک دن جس کو یوم الزینہ کہا گیا قرآن مجید کے اندر، ان کے کوئی قومی میلے کا دن تھا، جس دن پوری قوم اکٹھی ہوتی تھی اور ان کے ہر طرح کی صلاحیت کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ کھیل تماشے اور دوسری مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس وقت ان کے طور طریقے تھے، اس کو جشن کا دن تھا، وہ جشن مناتے تھے۔ تو اس دن کو جو ہے وہ یہ مقابلہ جو ہے وہ طے پایا۔ تو جس وقت یہ مقابلہ شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ پوری قوم موجود تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو جادوگر تھے ان کے درمیان جو ہے یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ اس مقابلے سے پہلے فرعون کے جو جادوگر تھے وہ اپنے آقا سے یہ کہتے ہیں کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اے ہمارے آقا اگر ہم غالب آگے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ انعام کا لالچ تو بڑی مطلب یہ ہے کہ عجیب چیز ہے نا۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے منافق حکمران مسلمان ایسے ہیں کہ جو اسی انعام کے لالچ میں اور ڈالروں کی لالچ میں جو ہے وہ اپنے آقا سے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ڈالروں کے سودے کرتے ہیں اور اس میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس مقابلے میں غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے ان سے کہا قال نعم، ہاں تمہیں بہت بڑے مطلب یہ ہے کہ انعام سے نوازا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقربین میں شامل کر دیے جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑی ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ خوشخبری اور کیا ہو سکتی تھی کہ وقت کے حکمران کے مقربین میں وہ شامل ہو گئیں گے۔ تو اس لالچ کے اندر جو ہے وہ میدان میں کود پڑے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اور انہوں نے وہ اپنے چیزیں جو ہے وہ ڈال دی، انہوں نے جب اپنے وہ لاٹھیوں اور رسیاں جو ہے وہ زمین کے اوپر میدان میں ڈال دی تو وہ سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ظاہر ہے معجزہ تھا، اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت تھی کہ اس کے ذریعے سے ان کے جادو کے جتنے اثرات تھے وہ لاٹھیوں اور رسیوں کے اوپر جو سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑ رہی تھی وہ سارے اثرات زائل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک ناگ اور ایک بڑا عائدہ بن کر جو ہے جب زمین کے اوپر ادھر ادھر دوڑنے لگا تو اس نے ان کے سارے کرتب جو تھے ان رسیوں اور لاٹھیوں کو جو ہے وہ نگل لیا۔ بعد میں لکھا ہے کہ ان کے اثرات ختم ہو گیا، جادو کا اثر ختم ہو گیا، اور وہ عام سی لاٹھیوں اور جو ہے وہ رسیاں نظر آنے لگی۔ بہرحال جو بھی ہوا معجزہ غالب آ گیا اور جادوگر جو ہے وہ اس مقابلے میں ہار گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون جو ہے اس مقابلے کے بعد ایمان لے آتا اور اس کی قوم جو ہے وہ حق کے سامنے جھک جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد فرعون نے اپنے جو ہے وہ ان جادوگروں کو الٹا یہ طعنہ دیا کہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ اچھا ابھی مجھے معلوم ہوا کہ اصل حقیقت کیا ہے، دراصل تم سب جادوگر ہو اور یہ موسیٰ جو ہے وہ تم سے بڑا جادوگر ہے، اسی نے تمہیں جو ہے وہ جادو کی تعلیم دی۔ اور اس کے بعد ان کو دھمکی دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو واقعہ رونما ہوا وہ یہ کہ جب فرعون کے جادوگروں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آ گیا تو اب حق ان کے اوپر واضح ہو گیا، چونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اس سلطنت کے اندر ہم سے بڑا ماہر جادوگر کوئی نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، کیونکہ یہ جادو ہوتا تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو یہ جادو سے کوئی بڑی چیز ہے۔ جب ان کے سامنے یہ حق واضح ہو گیا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر ان جادوگروں نے جو ہے وہ ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا، اور وہ اسی موقع پر سجدے کے اندر گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، وہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، یعنی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں حق بات ڈال دیتا ہے تو پھر وہ کسی بھی طرح کے خطرے سے بے خوف ہو کر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ فرعون کے جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے اپنے آقا سے جو ہے وہ اس مقابلے میں کامیابی کے بعد بڑا جو ہے وہ کوئی انعام مانگ رہے تھے اور ان کو مقربین کے اندر شامل کرنے کا جو ہے وہ مطلب معاہدہ سنایا گیا تھا، اب وہ اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں اور حقیقی انعام کے حقدار بن گئے ہیں۔ جب انہوں نے جو ہے وہ سجدہ کر لیا تو اب فرعون ان سے کہتا ہے قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم،
میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی اور تم ایمان لے آئے ہو، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ دراصل وہ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے۔ تو اب وہ ان کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ گویا کہ موسیٰ ہی تمہارا جو ہے وہ استاد ہے اور اس نے تمہیں جادو کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے، اور اس کے بعد ان کو یہ دھمکی دیتا ہے فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اب میں تمہیں ایک سزا دوں گا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے مخالف اعضاء سمتوں سے تمہارے اعضاء کٹواؤں گا، یعنی تمہارے ہاتھوں کو کٹوا دوں گا، ایک طرف کا بازو کاٹوں گا، دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا، اور اس کے بعد تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ لیکن قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ انہوں نے اس سے کہا کہ فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، تیرا اختیار ہمارے جسم کے اوپر ہے، ہماری روح کے اوپر تیرا اختیار نہیں ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، اللہ آخرت میں ہمیں جنت دے گا، اعلیٰ مقامات دے گا، تو جو کر سکتا ہے وہ کر گزر۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر یہاں سے فاتحانہ جو ہے وہ واپس لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ بدبخت انسان ظلم اور جبر سے باز نہیں آتا ہے اور سرکشی اور بغاوت کے راستے کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اب گویا کہ انتہا ہو گئی اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی، یہ پھر بھی اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکل جائیں اور بستی کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا ہجرت کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے گھروں میں خفیہ طریقے سے اطلاع کر دی، اور اللہ کا جو حکم تھا کہ وہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ، کہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے لشکریوں کو جب صبح اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سارے گھرانے خالی ہیں، تو انہوں نے پھر جو ہے کہ اپنا لاؤ لشکر تیار کیا اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گئی۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، آگے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جا رہے تھے، جب آگے جو ہے وہ سمندر آ گیا اور پیچھے سے فرعونی پہنچ گئے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم مارے گئے، آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون آ گیا ہے، تو اب تو بہرحال یہ ہے کہ موت کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کا پیغمبر اللہ کے اذن سے نکلا ہے، اور اللہ پر ان کا بھروسہ یہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا، وہ رہنمائی فرمائے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ جس کی حفاظت فرمائے اس کو دنیا کی کوئی قوت اور طاقت جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا اور اس کے بعد فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب آگے پانی آ گیا تو میں نے موسیٰ کو حکم دیا، ان پر وہی نازل کی کہ اپنا عصا جو ہے اس کو سمندر کے اوپر مار دو، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بس اسی وقت سمندر کا پانی وہ عصا لگنے سے پھٹ گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پانی دونوں سائیڈ میں بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، جیسے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، بڑے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں اپنی جگہ جمے ہوئے ہوتے ہیں، اس طریقے سے پانی کھڑا ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو 12 راستے بن گئے، بہرحال خشک راستہ بن گیا پانی کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے وہ دریا پار کر گئے۔ پیچھے سے فرعون آیا اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ خشک راستہ بنا ہوا ہے، پانی دونوں طرف کھڑا ہے اور یہیں سے بنی اسرائیل پار ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت غالب آ گئی، اور وہ جو خدائی کا دعوے دار تھا جب وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ پانی کے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی بنی اسرائیل جو ہے وہ آگے نکل گئے تو پیچھے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام پر لا کھڑا کیا، اور اب یہ جو ہے وہ پانی اس کے اندر جو ہے وہ کود پڑے سمندر کے اندر۔ تو اللہ فرماتے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو تو ہم نے جو ہے وہ سمندر سے پار کر لیا، ان کو نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، بعد میں آنے والوں کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو کر غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اس میں بڑی عبرت کے نشانات ہیں لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرعون کو وہاں پہ غرق کر دیا. اور اسی واقعے کا ذکر سورہ یونس کی ان آیات کے اندر ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم آج کے دن صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے اور اسے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے. فرعون کی وہ لاش آج بھی عجائب خانے کے اندر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ظالم حکمران ہوتے ہیں، یہ جو جابر لوگ ہوتے ہیں، یہ ظلم اور جبر کی بنیاد پہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، یہ کسی چیز سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ اپنے پیشرو کو خود اقتدار سے محروم کر کے جو اس کا حشر کرتا ہے اس سے بھی خود عبرت حاصل نہیں کرتا، اور پھر اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ظالم اور جابر بن جاتا ہے جب اس کے پاس اقتدار اور اختیار آتا ہے. تو آج بھی دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے. تو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے عبرت کے بڑے ہی نشانات ہیں اور بڑی ہمارے لیے رہنمائی بھی موجود ہے. اور دراصل ہمارے لیے جو ہے وہ اس واقعے کے اندر بڑی حوصلہ افزائی اور بڑی امید کا پیغام بھی ہے. دنیا کے اندر ظلم اور جبر جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھیلنے پھولنے نہیں دیتے، اور کمزور لوگوں کو بھی آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ بشرطے کہ وہ اہل حق ہوں، حق پر قائم رہیں اور حق کی خاطر جان و مال کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو جو ہے وہ غلبہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہے وہ تاریخی واقعہ جس واقعے کی وجہ سے بنی اسرائیل یوم عاشورہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ یہی وہ دن تھا جس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں مکے میں بھی جب اب روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو روزے رکھا کرتے تھے، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں جو بنی اسرائیل تھے، یہود کے جو قبیلے آباد تھے وہاں پہ، تو وہ اس یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ یہ تاریخی واقعہ ہے اور اسی کی یاد میں ہم یوم نجات اور یوم تشکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر اور ہماری قوم کو جو ہے وہ فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی یہ روایت ہے کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کے ساتھ حق رکھتا ہوں، اور میں جو ہے اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں. اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں اس بات کا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے اس دن کو یوم نجات کے طور پر مناؤ، فصوموا، پس تم اس دن کا روزہ رکھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے ذریعے، اس دن کے روزے کے ذریعے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یعنی یہ یوم عاشورہ کا روزہ اتنی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، 10 محرم کا روزہ، کہ اس دن روزہ رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے اپنے گزشتہ 1 سال کی گناہوں کی بخشش حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ گناہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے اور ہم اس کی برکت سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. یہاں اس بات پہ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی غیر مسلموں سے مشابہت کو جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا. یعنی ہم روزہ رکھیں گے جس طرح بنی اسرائیل روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اور ہمارے روزے میں فرق پیدا کرنے کے لیے فرمایا ہم اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے. تو اب اس روزے کی افضل صورت یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے. اور اس دفعہ 9 اور 10 محرم کی تاریخ جو ہے 9 جمعہ کو آ رہی ہے اور 10 جو ہے وہ ہفتے کے دن کو آ رہی ہے. تو بڑی آسانی سے ہم، اور موسم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو ان 2 دنوں کا روزہ رکھ کے ہم بڑا اجر و ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اکیلا 1 دن کا روزہ بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی. اور اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خواہش کا اظہار کیا تو دوسرا سال محرم آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اس روزے کی بہترین صورت یہی ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 3 روزے زیادہ افضل ہیں کہ 9، 10 اور 11 کو رکھا جائے. اور اگر 9 کو کسی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو 10 اور 11 کا بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ حضور کی خواہش یہ تھی کہ اس کے ساتھ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے تو وہی زیادہ افضل اور بہتر ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھیں. اب اس کے مقابلے میں جو ہمارا حال ہے وہ آپ دیکھیں کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی جو ہے وہ یہود و نصارہ سے مشابہت کو جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پوری زندگی میں جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گئے ہیں اور پوری ان کی تہذیب جو ہے وہ ہم نے اپنا لی ہے، اور ایک ایک قوم جو ہے وہ مطلب وہ کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ اور غیر مسلم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو عادات و اطوار میں، رسوم و رواج میں اور دیگر جو ہے وہ معاملات کے اندر جو ہے غیر مسلموں کے طور طریقوں سے اجتناب کریں، اسلامی تہذیب کو اپنائیں اور اسلام کے طور طریقوں کو اپنائیں۔ اور خاص کر محرم کے مہینے میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، سوگ کا جو ہے وہ سما ہوتا ہے، اور سرکاری سطح پہ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ مطلب یہ کہ سوگ کی لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، یہ بالکل اسلام کے منافی ہیں یہ چیزیں۔ ہمیں ان دنوں میں اور پھر یہ ہے کہ خاص کر 9-10 محرم کو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ دیگیں پکائی جاتی ہیں اور کمکمے روشن کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ماتم کرتا ہے اور دوسری قسم کا، اور باقی جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں ان کا بھی عمل یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل پہ عمل کر کے روزہ رکھنے کے بجائے وہ پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں اور شربت پلاتے ہیں اور دیگیں اور شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں۔ دیکھیے غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن روزہ رکھے، اور صحابہ کرام اس روزے کو اتنا اہم سمجھتے تھے کہ اپنے ان معصوم چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے جن کے اوپر رمضان کے روزے بھی فرض نہیں تھے، اور جب وہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیز تقاضا کرتے تو کھلونے دے کر ان کا دل بہلاتے تھے۔ ان کے نزدیک اس روزے کی اس قدر اہمیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ تو 2 روزوں کا تو میں نے آپ سے ذکر کیا نا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اس محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، تو جتنے کثرت سے اس مہینے کے اندر ہم روزے رکھ سکیں، اور بالخصوص 9 اور 10 کا روزہ، تو یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم اور ترغیب دینی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جو بدعات اور خرافات معاشرے کے اندر رائج ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اور زندگی کا ہر شعبے میں سنت رسول کے اوپر عمل کریں، سنتیں جو مٹتی جا رہی ہیں ان کو زندہ کریں اور بدعات اور خرافات سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا